الحمدللہ وہ جو نیتیں ہم بچپن میں کیا کرتے تھے، وہ جو دل میں احساسات پیدا ہوا کرتے تھے، اب ان کو پورا کرنے کا وقت ہے، اور حضور حافظ ملت کے فیضان کو عام و تام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مصباحی برادری سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آؤ اس پیغام کو عام کریں، اس کام کو مکمل کریں جو ادھورا رہ گیا تھا۔ جہاں سے حضور حافظ ملت نے کام کو چھوڑا ہے، الحمدللہ ہم وہاں سے شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی ہے، ایک خاص لگاؤ حضرت بہلوم مفتی عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میرا رہا۔ حضرت شیخ القرآن صاحب نے فرمایا ہے کہ حضور یہ ہم تو نقلی عزیزی ہیں، یہ اوریجنل عزیزی ہے، اس کو بھی کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے خوش کیا اور بعد میں پلسرات پہ ڈال دیا۔ خوش یہ کیا کہ نہ انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں لکھنے کی ضرورت ہے۔ مزہ آ گیا۔ ہم وضو کروا رہے تھے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی نصیحتیں ملیں تو مزہ نہ آ جائے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ صرف حضور حافظ ملت کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! حضور حافظ ملت کا طریقہ بغیر علم کے حاصل ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ حکمہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ خوش بھی کر دیا کرتے تھے اور بعد میں ایسے راستے پہ ڈال بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ حضور اتنا مشکل، آج تک الجامعۃ الاشرفیہ سے عالم بھی ہوئے، فاضل بھی ہوئے، الحمدللہ پیر بھی ہوئے، لیکن کوئی حافظ ملت نہ ہو سکا۔ میں ان کے طریقے پر چلوں؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال اس مشکل کام کو لیا، اور جب ڈاکٹر ذیشان صاحب قبلہ نے ایک کتاب لکھی مسئلہ تکفیر و متکلمین، تو میں بڑا پریشان اس وقت تھا۔ تو میں نے، اب یہ حدیث منامی ہے، حدیث منامی سب کے لیے دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے تو دلیل بنے گی نا، کیونکہ میں نے خواب دیکھا۔ تو حضرت بہلوم صاحب قبلہ تشریف لائے خواب میں، اس سے پہلے مستقل 40 روز حضرت شیخ القرآن صاحب تشریف لائے۔ تو حضرت بہلوم صاحب قبلہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ حضور اب آپ ہیں تو نہیں، ہوتے تو آپ سے ضرور پوچھتے، لیکن اب مل گئے ہیں تو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ صحیح معاملہ کیا ہے تکفیر کے معاملے میں، صحیح راہ کیا ہے تکفیر کے معاملے میں؟ ہم تو یہاں الجھے پڑے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ چرخہ کاٹ رہی تھیں، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید مدد اللہ العالی کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یہ ایسا بارے گرا ہے جو ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پورا کریں گے، لیکن تم ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، یہی طریقہ مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم۔ میں نے صبح اٹھ کر کے پہلے تو حضور داعی اسلام کو میسج کیا، اور اس کے بعد میں والدہ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی اہلیہ محترمہ چرخہ کاتا کرتی تھی، تو ان کی خواب ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث منامی کسی کے لیے دلیل بنے نہ بنے، لیکن ہمارے لیے دلیل ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور باقی قریب ہے کہ زمانہ ٹھہر کے بولے گا، یہ فقیر تو قبضہ جہاں پہ رکھتا ہے، اور الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔